الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، وہ اللہ زندہ رہنے والا، القیوم اور قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی، کون آدمی ایسا ہے، یشفع عندہ الا باذنہ، جو اللہ کے حضور شفاعت کرے، نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں الا باذنہ، اللہ اگر کسی کو اجازت دے دیں تو پھر وہ آدمی اللہ کے دربار میں سفارش کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے انسانوں کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے علم کو احاطہ کرنا۔ اللہ کو کتنی باتیں معلوم ہے وہ انسان اسے احاطہ نہیں کر سکتے، وہ معلوم نہیں کر سکتے۔ الا بما شاء، اللہ جتنی باتیں انسانوں کو سکھانا چاہیں، سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں تو پھر جتنا اللہ چاہیں گے اتنی باتیں لوگوں کو اللہ سکھائیں گے اور ان کو اللہ سنائیں گے، سمجھائیں گے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی چوڑی اور اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر آسمانوں اور زمین کی اس کے اندر گنجائش ہے، ماتے ہیں وہ اس کے اندر۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی حفاظت، ان کی نگہبانی، یہ اللہ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور بالا ہے، اور اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ایسی ذات جس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا کہ اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ساری دھرتی اور ساری کائنات، ساری مخلوقات کا الہ اور معبود ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے۔ کون آدمی اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں البتہ اگر اللہ کسی کو اجازت دے دیں تو اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے۔ انسانوں کے آگے اور پیچھے کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کو جو علم ہے اور جتنا علم ہے اس میں سے انسانوں کو کچھ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر جتنی باتیں انسانوں کو اللہ بتانا چاہیں تو پھر اتنی باتیں لوگوں کو معلوم ہوں گی۔ اللہ کی کرسی میں اتنی گنجائش ہے کہ آسمان اور زمین اس کے اندر ما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اسے بڑا کام نہیں ہے وہ، اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور عظیم ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو المنذر،
بتاؤ کہ قرآن کی کون سی آیت عظیم ہے، بڑی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے قاری قرآن تھے، اور یہ ایسے صحابی ہیں، اس سے پہلے تک بتایا تھا کہ اللہ نے ان کا نام لے کر فرمایا ہے کہ میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ان کا نام لے کر فرمایا اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد ابی بن کعب سے فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ اللہ تم سے قرآن پڑھوانا اور سننا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اب اور کہتے ہیں میرے اللہ نے میرا نام لے کر کہا، ایسا بولتے ہیں، روتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ہو تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی وہ ابی بن کعب جن کا نام لے کر اللہ نے فرمایا، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ اس کو بول کر بھیج رہا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جا کر ابی بن کعب سے بولو کہ میں خدا، کلام میرا ہے اور تم پر نازل ہو رہا، اور میں تم سے بول رہا ہوں کہ تم جا کر ابی بن کعب سے بولو کہ میں ان کے منہ سے تم پر نازل ہونے والے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ اب مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں، کوئی شان، ایسی بات نہیں ہے، پیغمبر کی شان ہے، ان کو ایمان ملا سو پیغمبر کے صدقے۔ اب یہاں بتانا کیا ہے، یہاں الٹا مانا نہیں سمجھنا ہمیں، ان کی تعریف پوری، اللہ ان کے منہ سے قرآن سننا چاہ رہا، پیغمبر کو چھوڑ کر، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو ایمان ملا ان کے صدقے، انہوں اصل ہے سو، اب ان کو کہیں کوئی ایسا بول نہیں اللہ تعالیٰ، ان کی فضیلت کو اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ قرآن سے اگر تم کو عشق ہو جائے تو پھر جب تم قرآن کے مزے اور عشق میں ڈوب جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے قرآن سننے کو لا چاہیں گے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، ورنہ اس سے پیغمبر کی شان میں کمی کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی شان اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا، اب وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کون سی آیت بڑی ہے، عظمت والی ہے؟ تو وہ صحابی ادب کا تقاضا سامنے رکھ کر، صحابہ ہر بات میں کبھی کبھار صحابہ کو کوئی بات معلوم ہوتی تو ایک ہی مرتبہ، یا پھر کوئی آدمی غلطی بول دیتا ہے بیان کے اندر، یا کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو وہاں اس وقت میں بیان میں ہی کھڑ کر بدتمیزی سے کئی کو ایسا بول رہے ہیں جی ایسا نہیں، ایسا بول کر ایسا بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات غلط بھی ہوتی تھی یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بعد میں پوچھتے تھے۔ صحابہ کے مزاج کیا تھا، اگر کوئی بات معلوم ہوتی پیغمبر پوچھتے، معلوم ہوتا پھر بھی ادب کا تقاضا سامنے رکھ کر ایک دو مرتبہ اللہ اعلم یا پھر اللہ رسول اعلم بولتے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، یہ بولتے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا، نہیں معلوم ہوتا تو بھی ایک دو مرتبہ ایسا بولتے تھے، ادب کا تقاضا سامنے رکھ کر۔ دوسرا، اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتی تو پھر یہی بولتے تھے، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ جانتے ہیں بہتر، اللہ رسول اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ بولتے تھے۔ تو ایسا ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے، کوئی بات معلوم ہے تو پھر بولنے میں جلدی نہیں پڑنا۔ اب سب سے مثال طور پر کوئی بات پوچھ رہی بولے تو ان کا نمبر آیا ہے، ان کو پوچھ رہا ہوں میں، بولے تو پھر سب جنے نہیں بولنا۔ اچھا، اگر سب کو بولو بول کر بول دیا کوئی بات تو پھر وہاں سب جنے پورے مجمع میں سے کسے معلوم ہے انہوں سب بولنا پڑے گا، ورنہ لین سے ترتیب سے پوچھ رہی بولے تو پھر اس وقت میں ترتیب سے بولنا پڑے گا۔ ان کو پوچھ رہا ہوں لیکن یہاں سے میں لقمہ دے رہی ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب مجلس کے، علم کے، سیکھنے کے، بیٹھنے کے سب آداب ہی ہے، اسلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، تو انہیں بولتے ہیں اللہ رسول اعلم، اللہ اس کے سے بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر پھر دوبارہ وہی سوال کرتے ہیں، پیغمبروں کو معلوم تھا کہ ان کو معلوم ہے یہ بات، اب میرے شاگردوں کو معلوم ہے ان کو میں کیا پڑھایا، ان کو میں کیا سکھایا، ان کو کتنی باتیں مجھے معلوم ہے۔ وہ شاگردوں کو معلوم ہوتا ہے، امیر کو معلوم ہوتا ہے، ہمارے مامورین کو کیا یاد ہوگا، کس کا ذہن کتنا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے پیغمبر کو معلوم تھا کہ ان کو میں یاد دلایا، پڑھایا میں ان کو، پھر میرے ادب کو سامنے رکھ کر نہیں بول رہے سو۔ پھر پیغمبر پوچھتے ہیں کہ بولو کئی کچھ ہماری، بولو بھائی۔ تو پھر پیغمبر دوبارہ پوچھ کر بولتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے۔ تو پیغمبر ان کے سینے پر شاباشی دیتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اللہ تمہارا علم مبارک کرے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات اس حدیث سے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی آدمی صحیح بات کہے یا صحیح جواب دے تو پھر اسے شاباشی دینا چاہیے۔ شاباشی اچھے جواب پر اور اچھا نعت پڑھنے پر، اچھا خیرات پڑھنے پر، اچھا بیان کرنے پر اس کی تعریف کرنا، اس کا حوصلہ افزائی کرنا،
اس کو شاباشی اور مبارکباد دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے. تو ہماری بات تو یہ نقطہ وہاں سے سمجھ میں آ رہی بات. تو اس لیے اور آگے بڑھ کر اس حدیث کو سامنے کر اگر کہیں گے تو چھوٹے بچے یا کوئی بھی آدمی نعت پڑھ رہا قرات پڑھ رہا بچہ تو پھر اسے انعام بھی دینا چاہیے. اس لیے کہ اس کا حوصلہ ہم کو بلند کرنا ہے اور آگے وہ نعتیں پڑھنے والے بننا اور وہ بڑے بڑے تقریریں کرنے والے بننا. اس کے حوصلے کو ہم کو بلند کرنے کے لیے اسے شاباشی دینا, اس کی تعریف کرنا, بڑا اچھا بولا بیٹا, تو بہت اچھا بولتا ہے, تو اور محنت کر, اور تو اور بولنے والا بن جاتا, اور سیکھنے والا بن جاتا, اور بڑا زبردست بولنے والا بن جاتا, اور اچھا مطالعہ کر کے. بچوں کی حوصلہ ہمت افزائی ایسا بڑے لوگ کرتے رہنا چاہیے. اچھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت, عظمت کے اعتبار سے, بڑی کے اعتبار سے نہیں, عظمت کے اعتبار سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. سمجھ پیاری بات. پھر دوبارہ سنو حدیث کو, میں الفاظ کیا پڑھوں, الفاظ پر توجہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں سے عظمت کے اعتبار سے بھاری ہے, وہ آیت ہے آیت الکرسی. الفاظ کیا بولا میں آپ کو, سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیت پر بھاری ہے, وہ ہے آیت الکرسی. عظمت کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور اعتبار ہے سو, ورنہ اگر بڑائی کے اعتبار سے دیکھیں گے بڑی آیت کون سی ہے تو پھر آگے آیت آئے گی. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ایک صفحہ ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ معاملات کے بارے میں آیت ہے. اتنی بڑی آیت کون سی بڑی ہے قرآن مجید میں, اتنی بڑی آیت, ایک صفحہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, معاملات کے بارے میں یہ آیت بڑی ہے. وہ آیت تو اس کے نقطے وہاں بیان کریں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عظمت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت یہ آیت الکرسی ہی ہے. اور آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں. پیغمبر اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی آیت جو بڑی ہے, جس گھر کے اندر یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت جو عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے, جس گھر کے اندر پڑھا جائے تو پھر اس آیت کی برکت سے شیطان اس گھر سے بھاگ کر چلے جائے گا. اس لیے آیت کو گھر میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. آیت الکرسی کو ایسے بھی صبح و شام پڑھ لیتے رہنا چاہیے. اور چھوٹے بچوں کو بھی اگر کوئی بخار ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو بھی اس وقت میں مریضوں کو بھی یہ آیت پڑھ کر پھونک دینا چاہیے. اور ایک حدیث میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ اہتمام سے آیت الکرسی پڑھتا رہے گا, اس کے اور جنت کے بیچ میں اس بندے کی موت حائل رہے گی. جو ہی اس کی موت آ جائے گی اس کا نیکسٹ اور سیکنڈ اسٹیپ جنت میں ہوگا. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. اب پڑھنے آتا رہے گا لیکن صحیح پڑھنا سو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں, خالی قرآن کو صحیح پڑھنا. ورنہ قرآن کو اگر غلط سلط پڑھتے رہیں گے تو قرآن پڑھ کر ثواب پانے کے بجائے الٹا قرآن بدوا دے کر جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے قرآن صحیح پڑھنا سیکھو, ایسا کہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے, جیسا نازل ہوا ویسا پڑھنا ہے. اچھا, یہ آیت اللہ تعالیٰ, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, توصیف ہے, تحمید ہے, تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اس آیت کے اندر تقریباً اس سے پہلے بتا دیا تھا میں, آیت الکرسی کے اندر اللہ کا نام, یہ اللہ بول کر ہو یا لہو بول کر ہو یا ہو بول کر ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کا کل 16 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. شاید کہ اتنی مرتبہ قرآن مجید کی کسی آیت میں 16 مرتبہ ایک ہی آیت میں اللہ کا نام شاید کہ نہ آیا ہو. آپ اگر لائن سے گنتے جائیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ ایک ہے, لا الہ 2, تو آپ تمہیں گنتے جاؤ, کون تو بیٹھے بولتا رہا تمہیں. اللہ لا الہ 2, ہو 3, الحی القیوم, لا تأخذہ میں جو ہو ہے وہ ہو, پھر اس کے بعد لہو, پھر منزل لذی کا نہیں, یشفع عندہ میں یہ جو ہو ہے ہو, پھر بإذنہ کا یہ ہی, پھر یعلم یہ, پھر اس کے بعد من علمہ کا یہ, پھر ولا یعودہ اس کا ایک ہو, پھر اس کے بعد وہوا یہ ہو, وہوا یعنی یہ وہوا یہ, پھر اس کے بعد العلی, پھر اس کے بعد العظیم. کتنے مرتبہ ہوا؟ ہاں پردہ ہوا 16 مرتبہ ہے, کہیں چھوٹ گیا رہتا. تو بہرحال کل 16 مرتبہ اس کے اندر اللہ کا نام آیا ہے.
تو اللہ کا نام ایک ہی آیت میں 16 مرتبہ اللہ کے ذریعے، ہو کے ذریعے، لہو کے ذریعے آیا ہے، تب یہ آیت کتنی عظمت والی ہوگی۔ تو اس لیے ان آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، گھر میں بھی اس آیت کا تلاوت کا اہتمام ہو، اور اس آیت کو آدمی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا رہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ترتیب سے سنتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی شان اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دیکھو پہلی بات، پہلی جملے کے اندر اللہ لا الہ الا ہو کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے، اللہ کی الوہیت بیان کی گئی ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بیان کیا گیا اس کے اندر۔ اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب کیا؟ اللہ کی الوہیت، عبادت کس کی کرنا وہ بیان کیا گیا، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اسے الوہیت بولتے ہیں، تو وہ بیان کیا گیا۔ الحی القیوم، اب دیکھو الحی القیوم کا مطلب مانا کیا؟ الحی، اللہ زندہ ہے، کب سے زندہ ہے؟ ہمیں جب سے زندہ ہے تب سے زندہ ہے، ایسی بات نہیں، ہمیں زندہ ہے اب بھی اللہ زندہ ہے۔ ایک زمانہ، ایک دور ہم پر ایسا آئے گا کہ ہم اس وقت زندہ نہیں رہیں گے، مر جائیں گے، تب بھی اللہ زندہ رہے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم میں نہیں تھے، تب بھی اللہ تھا، تو اللہ سب سے پہلے سے ہے، اور ہمیں اب ہے تو اب بھی اللہ ہے۔ اب پوری دنیا نہیں رہے گی، انسان کون نہیں رہیں گے، تب بھی اللہ ایک رہے گا۔ تو اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ، اس لیے اس کا معنی ایسا کریں تو بہتر ہوگا، اللہ کی ذات وہ، الحی القیوم کا معنی اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ اچھا اور بہترین معنی ہے۔ اچھا، اب اللہ کو موت گیت یہ سب چیزیں نہیں، ہمیشہ اللہ رہیں گے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کا نام اللہ، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اللہ ہے۔ اچھا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی دیکھو شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ خود اپنے بارے میں بول رہا، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند پکڑتی ہے، اللہ کو اونگ بھی آتی نہیں، نیند بھی آتی نہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھو، بیٹھ سمجھو، نیند اور اونگ کے بارے میں دیکھو اللہ بھی کیا انداز اختیار فرمائی ہے سمجھانے کے لیے۔ لا تأخذہ، اللہ پہلے سنۃ بولے، بعد میں اللہ نوم بولے۔ آدمی جب زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہے، اسے اس وقت نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب آدمی زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہے، تھکن کی وجہ سے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سونے کی، آرام کی، راحت کی، اور اس وقت اگر آدمی نہیں سویا، دن بھر کام کر کے آ کے بیان میں بیٹھ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں آ کر آدمی اونگتا رہے گا، سوتا نہیں، اونگتا رہتا۔ اب اونگتے اونگتے پھر کیا ہو جائے گا؟ بیان ختم ہو کے چلے جائے گا، تو پھر یہاں سو جائے گا، یا پھر گھر جا کر سو جائے گا۔ تو آدمی جب تھک جاتا ہے تو پہلے اس کو ضرورت پڑتی ہے نیند کی، نیند کے لیے موقع نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا بندہ؟ اونگتا ہے۔ تو غفلت کی پہلی سیڑھی اور پہلا مرحلہ اونگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے بولے تو اللہ کا نیند کہاں آئے گی؟ غفلت کی پہلی چیز، پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیج، تھکن کی پہلا اسٹیج، پہلی بات ہی اونگ ہے۔ اب آدمی کو اونگ نہیں آتی اللہ کو بولے تو اب نیند کہاں آئے گی؟ نہیں آتی۔ اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، یہ سب اونگ نیند یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اس لیے پہلے بندے کو اونگ آتی ہے، سونے کا جب آرام کا موقع ہے، آدمی نہیں سو رہا بولے تو پہلے اسے اونگ آتی ہے، بعد میں نیند آتی ہے۔ نہیں ڈائریکٹ جا کر سو گیا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، نیند کا تقاضا ہے، نہیں سو رہا تو پھر اسے پہلے نیند اونگ آئے گی، بعد میں نیند آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی آتی نہیں، اللہ تھکتا بھی نہیں۔ نیند اور اونگ کب آتے ہیں؟ تھکیاتوں آتے ہیں، اون تھکتاش نہیں، اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے اونگ کی بھی ضرورت نہیں، اسے نیند کی بھی ضرورت نہیں، اسے اونگ اس نہیں آتی تو پھر تھکانش نہیں آتی اسے، تو پھر اونگ کا آئے گی، نیند کا آئے گی۔ سمجھ جا رہی؟ تھکان سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے اللہ کی ذات۔ بس تو ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کل بتاؤں گا بقیہ باتیں، اور کل بتاؤں گا اللہ کی شان، اللہ کی ربوبیت، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر باقی ہیں، کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وحدانیت اللہ کی جو اللہ اس کے اندر سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اللہ عبادت کرو بول کر بول رہا، اس کی شان ایسی ہے، تو پھر اس کی شان کو جتنا اللہ ہم کو سمجھا رہا اتنی اس کی شان سمجھ کر اسی کی عبادت کرتے ہوئے جینے، اور اسی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ مرنے کا اللہ ہماری مقدر میں اللہ فیصلہ فرمائے۔